پٹری کو پتہ ہوتا ہے اور صرف لفظوں کی بناوٹ نہیں کرتے حضرت شاہی امام، صرف لفظوں کی بناوٹ نہیں کرتے حضرت شاہی امام، ان کے ہر لفظ میں پیغام چھپا ہوتا ہے۔ حضرت تشریف محمد عثمان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بچوں کے نام آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ ہمارے لدھیانہ میں مرحوم والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن صاحب ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقسیم ہند کے بعد جو یہ پہلا ادارہ دوبارہ قائم کیا، تو آج ایک بار پھر ہمارے پاس رمضان المبارک کی آمد سے قبل عزیزم حافظ مہتاب ابن منظور صاحب، عزیزم حافظ شمس عالم ابن عبد الخالق صاحب، عزیزم حافظ شرف عالم بن نور عالم صاحب، عزیزم حافظ حمزہ بن محمد ندیم بھائی، عزیزم حافظ تنزیل الرحمن صاحب بن تسلیم، اور عزیزم حافظ عبد الصمد بن دلشاد صاحب، ان 6 بچوں نے آج قرآن پاک جو ہے وہ حفظ کیا ہے۔ مجھے بچپن میں یاد ہے الحمدللہ، آج پورے پنجاب میں متعدد مقامات پر اس مدرسے کے عالم اور حافظ جو ہیں وہ دینی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ایک وہ وقت بھی تھا کہ پڑھنے پڑھانے والوں کی تعداد بہت کم تھی اور صرف 3-4 افراد پر مشتمل ادارہ جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور اس کا کرم ہے۔ ایک ایسا وقت بھی گزرا کہ انگریز نے قرآن پاک کو ختم کرنے کے لیے اپنے دور میں جتنے حافظ تھے ان کی گرفتاریاں شروع کی، ان کو پھانسی دینا شروع کی، ان کو مارنا شروع کیا۔ لیکن اس کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کے پاس قرآن پاک جو ہے صرف دستاویز کی شکل میں چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہزاروں نہیں کروڑوں اہل ایمان ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے اس پاک کلام کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ یہ 6 بچے بھی آج سے ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سینوں میں محفوظ ہے۔ قرآن پاک کی جو عظمت ہے اس سے اندازہ صرف اس سے ہی لگا لیں آپ کہ ابھی آج سے 4 دن پہلے سویڈن میں ایک بدماش نے قرآن پاک کو وہاں جلایا۔ دنیا کی اتنی طاقتور کتاب ہے، میں لفظ طاقتور اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ قرآن پاک دنیا کی اتنی طاقتور کتاب ہے کہ 1400 سال ہو گئے اس کو نازل ہوئے اور آج بھی جو بڑے بڑے کہتے کہاتے اپنے آپ کو پاورفل لوگ ہیں جن کے دلوں میں ظلم ہے، ان کو اگر کسی سے تکلیف ہے، کسی سے ڈر لگتا ہے تو وہ قرآن مجید سے ڈر لگتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نبوت، نبوت، دین اسلام، دین اسلام۔ یہ دنیا کا دستور ہے نا، کوئی آپ سے جلتا ہے اس لیے جلتا ہے تاکہ آپ ترقی کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کچھ بن رہے ہیں۔ تو آج بھی قرآن
پاک کا کسی غیر مسلم ملک میں احتجاج کے دوران جلایا جانا یہ بھی قرآن پاک کی سچائی کی دلیل ہے کہ دشمن کو آج بھی اگر ڈر لگتا ہے تو قرآن پاک کی حقانیت کے ساتھ ڈر لگتا ہے۔ اور آپ یقین رکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ صفات رکھی جو انسانوں کے لیے سیدھا راستہ ہے، جو کام کرنے والوں کے لیے ترقی کا معیار ہے، جو ایمانداروں کے لیے یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہارے لیے دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں کے خزانے کھولے گئے ہیں، جو سائنسدانوں کو راستہ دکھاتا ہے کہ لوگوں کے لیے کس طرح اچھا سامان اور تیار کیا جا سکتا ہے، جو گھر میں بیوی اور بچوں کے ساتھ رہنے کا سلیقہ عطا کرتا ہے، جو ماں باپ کی خدمت کا درس دیتا ہے، جو کاروبار میں ایمانداری کا سبق پڑھاتا ہے، یہ قرآن ہی ہے پوری کائنات میں۔ جس نے کہا کہ سود حرام ہے، جس نے کہا کہ ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، یہ قرآن ہے۔ جس نے کہا کہ غریب کو کھانا کھانے سے پہلے اس کو عزت دو، غریب کو پیسے دینے سے پہلے اس کو احترام دینا تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں وہ جن کے بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے۔ اس کو صرف ایک روایت نہ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک بندے کو یہ شرف نہیں عطا کرتے کہ وہ قرآن پاک حفظ کر لے، اور جن لوگوں نے حفظ کر لیا ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ نماز پڑھانے کے لیے حافظ بنے یا قرآن پاک تراویحوں میں سنانے کے لیے حافظ بنے۔ حافظ جو ہے وہ قرآن پاک کا محافظ ہوتا ہے، قرآن پاک کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ کیسے خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک مقدس کتاب کی حفاظت کے لیے پسند کیا ہو۔ تو آج کے اس موقع پر میں اپنے مدرسے کے تمام اساتذہ کو، بالخصوص قاری محمد محترم صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، ہمارے مولانا عزیز الرحمان صاحب تشریف فرما ہیں، مفتی نور الہدیٰ صاحب اور حافظ عمران صاحب تشریف فرما ہیں، مولانا سعید صاحب، قاری عبد الرحمان صاحب اور مستقیم بھائی تشریف رکھتے ہیں، مفتی جمال الدین صاحب بھی ہیں، گلابی باغ مسجد کے امام مولانا مجاہد الاسلام صاحب بھی ہیں، حافظ زین العابدین صاحب تشریف فرما ہیں، قاری محمد ابراہیم صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہمارے قرات کے استاد کیا نام ہے، قاری نواب صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ تو میں تمام مولانا سلیمان صاحب تشریف فرمائیں، تو میں تمام ان حضرات کا جو بچوں کو پڑھانے کے لیے بڑی اخلاص کے ساتھ، کیونکہ والد محترم صاحب کی وفات کے بعد مجھے سفر کی وجہ سے زیادہ وقت مدرسے میں نہیں مل سکتا، تو مولانا جاوید صاحب بھی تشریف فرمائیں، تو میں ان تمام لوگوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور اپنے مدرسے کے طلبہ کو بھی ماشاءاللہ، کیونکہ ان حضرات کی، ان بچوں کی جس انداز سے ہم لوگ تربیت کرتے ہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کسی عام لوگوں کے بچے نہیں ہیں، ہمارے گھر کے بچے ہیں، ہمارے جسم کا حصہ ہیں۔ تو جس انداز سے ہم خود رہتے ہیں ویسے ہی یہ ہمارے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پہ اور ہم پہ یہ احسان ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان میں جذبہ احرار موجود ہے، حالات کیوں کر کیسے ہی کیوں نہ آ جائیں، اور اس بات کو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، حالات بد سے بدترین بھی اگر ہوتے رہیں یا اچھے سے اچھے بھی ہوتے رہیں، لیکن کبھی بھی اس مدرسے کے پڑھے ہوئے بچے اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈریں گے نہیں انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر، مجلس احرار۔ تو اس موقع پر میں ایک بار پھر جہاں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں تمام بچوں سے اور ان سے بھی جو حفظ کر چکے ہیں کہ دور مکمل کریں گے اور اس کے بعد عالم بننے کے لیے پوری صلاحیتوں کو زور لگائیں گے تاکہ قوم کو اچھے عالم مل سکیں۔ طلبہ جو ہوتے ہیں وہ آنے والی قوم کے امام ہوتے ہیں، آنے والی قوم کے رہبر ہوتے ہیں۔ تو اور جو بچے ابھی چھوٹے درجوں میں ہیں
ان سے بھی نیک امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مثالی بچے بنیں گے، ان کے گھروں کے اندر لوگ ان کی مثال دیا کریں گے۔ انہی الفاظات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔